السلام علیکم ناظرین، میں سر رحمان پھر سے حاضر ہوں آپ کے ساتھ نیوز دا بہار میں۔ آج بات کرتے ہیں پھر اسلامک ٹاپک پر، لیکن آج بات ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جناب حضرت صاحب آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب؟ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ اصل میں آخری نبی آئے گے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آسمانی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور بہت سارے صحیفے، ان تمام کتابوں میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یعنی تمام نبیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں پیغمبروں کے ذریعے کہ اصل میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے، اور زمین و آسمان، شجر و حجر، یہ دنیا کی رعنائی، یہ خوبصورتی جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے دنیا۔ اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ زمین، یہ کائنات نہ ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس دنیا میں کیا ماحول تھا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے قبل دنیا ضلالت و گمراہی میں بھٹک رہی تھی، اور کوئی ایسی برائی نہ ہو جو ان میں موجود نہ تھی، کوئی ایسی برائی نہ ہو۔ وہ لوگ شراب کے عادی تھے، جوئے کے عادی تھے، بات پہ لڑتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، اور ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں۔ پوری دنیا ضلالت و گمراہی میں بھٹک رہی تھی، تاریکی میں بھٹک رہی تھی، روشنی کی ضرورت تھی۔ تاریکی کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت تھی۔ اور سب سے بڑی ان میں برائی یہ تھی، یا کہیں کہ رسم بد یہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی اس کو وہ لوگ زمانے جہالت میں عرب والے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، مبعوث فرمایا، اس دنیا میں تشریف لائے، اور ساری ضلالت و گمراہی، تاریکی سب چھٹ گئی، اور ہر طرف نور ہی نور، روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ جہاں تک ابھی آپ نے سوال کیا، جواب دیا کہ دنیا میں بچیوں کو، لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، وہ آج بھی سلسلہ یہی چل رہا ہے۔ جیسے آج بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ جہاں دیکھا جاتا ہے کہ بچی ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ لڑکیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق دلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ، زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 صاحبزادیاں تھیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹی دیا ہو وہ اس کو صحیح تعلیم و تربیت دے،
اور صحیح طریقے سے پرورش کرے، اور جب وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو نیک لڑکا تلاش کر کے اس کا نکاح کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس پر واجب ہو گئی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کسی کی 2 بیٹیاں ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 میں بھی یہی فضیلتیں ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کسی کی 3 بیٹیاں ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کی بھی یہی فضیلتیں ہیں، اور عورتوں کی بہت فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر ماں کی شکل میں ہے، عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو ہم اس کی خدمت کر کے جنت کمائیں گے، اور وہ عورت اگر ہماری بیوی کی شکل میں ہے، ہماری بیوی کی شکل میں ہے، وہ ہماری خدمت کر کے جنت کمائے گی۔ اگر عورت ہماری بہن کی شکل میں ہے تو ہم اس کی شادی بیاہ کا انتظام کر کے صحیح طریقے سے تربیت کر کے گویا ہم جنت کا حقدار ہو جائیں گے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے کہ نہیں، اس کا ذکر ہے نہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی تھے، طیب، طاہر، قاسم۔ بعض روایتوں میں 4 آیا ہے، بعض روایتوں میں 3 آیا ہے۔ یہ سارے صاحبزادے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت کا پیغام دیا ہے لوگوں کو، لیکن آج بھی لوگ جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑا فساد کرتے پھرتے ہیں، کیا ان کے خلاف نہیں ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے دنیا میں، پورے عالم کے لیے تشریف لائے اور پوری دنیا کو امن شانتی کا پیغام دیا، پوری دنیا کو۔ اور ہم لوگ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں جو ان کے باتوں پہ عمل کرنے والے تھے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو تھے ایسی مقدس ہستیاں تھیں، اور بالکل ہم لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے امن شانتی کے پیغام کو عام نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں میں تشدد پھیلا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں۔ بالکل یہ ان کے حکم کی، ان کی شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جانی دشمن تھے، جو خون کے پیاسے تھے، آپ ان کے حق میں بھی دعا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں ایک منافقوں کا سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ وہ بہت شریر تھا، وہ ظاہراً تو مسلمان تھا لیکن اندر سے اسلام کو جو ہے جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اور دن رات اسی میں وہ لگا رہتا تھا، اس کی وہی کوشش ہوتی تھی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت وہ سازشیں کرتا رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹا دیکھیے، باپ اتنا بڑا منافق اور بیٹا صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، جب اس کا انتقال ہو گیا عبداللہ بن ابی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے، صحابی تھے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے باپ کا جنازہ کی نماز پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں پڑھاؤں گا۔ کہا آپ اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیں گے تاکہ میں کفن دے دوں اس میں، تاکہ اس کی وجہ سے میرے باپ کی بخشش ہو جائے، اللہ مغفرت فرما دے۔ کہا بالکل۔ آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول اس منافق کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ہٹ جاؤ، میں پڑھاؤں گا، میں پڑھاؤں گا۔ اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے منع کرے گا 70 مرتبہ بھی کہ اس کی مت پڑھائیے، تو اے عمر میں اس کی جنازے کی نماز ضرور پڑھاؤں گا۔ آپ ایسے رحم دل تھے، جو پوری زندگی آپ کو ستایا ہو، آپ کو پریشان کرتا رہا ہو، اسلام کی جڑ کاٹنا چاہتا ہو، آپ دیکھیے اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ غزوہ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے، دوسرا معرکہ ہے غزوہ احد۔ اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگا، سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی دو ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، سر بھی زخمی، چہرہ بھی زخمی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان ظالموں کے لیے جو آپ سے لڑتے ہیں
بدعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دیجئے۔ یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، اگر یہ جانتے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے مرتبے کو جانتے تو یہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ اے اللہ ان کو بخش دیجئے۔ یہ ہے اخلاق، یہ اخلاق۔ تو اخلاق کا جو پیغام دیا ہے وہ پوری دنیا کو دیا ہے۔ ہم ذات مذہب کچھ نہیں دیکھیں گے، ہمارے پڑوس میں چاہے جو بھی رہتے ہوں، جس مذہب سے ان کا تعلق ہو ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں گے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری میں ہم شریک ہوں گے، ان کے خاندان والوں کو تسلی دیں گے۔ اگر ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کی ضرورت میں کام آئیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہی مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ کرو مہربانی تم فرش زمین پر، خدا مہربانوں کا عرش بری پر۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے میں اجازت دیتا ہوں۔ کیمرہ مین سونو اور کاتش کے ساتھ میں سرور ارمان۔